السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ آج سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62 سے اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہیڈنگ ہے ہیپینس ناؤ اینڈ فار ایور. ایبسلیوٹلی God's allies have nothing to fear nor will they grieve. یقیناً اللہ کے اتحادیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور اس کا جو فٹ نوٹ ہے وہ کور کرتا ہے 62 سے 62 سے 64 تک کے آیتوں کا. موسٹ پیپل تھنک دیٹ دے ہیو ٹو ویٹ انٹل دا ڈے آف ریزریکشن before they receive their rewards for righteousness or the retribution for wickedness. But the Quran repeatedly assures the believers that they have guaranteed perfect happiness here in this world, now and forever. At the end of their interim here, they go directly to paradise. See Appendix 17. اس کی اردو ہے: اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے اچھے کاموں کا صلہ یا بدکاریوں کا بدلہ ملنے کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن قرآن مومنین کو بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ انہیں یہاں اسی دنیا میں بھی اور ہمیشہ کے لیے کامل خوشی کی ضمانت دی گئی ہے. ان کی یہاں کئی عارضی مدت کے اختتام پر وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں. دیکھیں زمیمہ نمبر 17. تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً لائک دا ورڈ جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں ایبسلیوٹلی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ تو ویسے کوئی بات کہہ دیں تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بات کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی، کہ یقیناً اللہ کے اتحادیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، ایگزیکٹ سملر بات کہی گئی ہے کہ ہر جگہ آلموسٹ سیم ٹرانسلیشن ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 23 جگہ پہ دہرائی ہے، یہ سملر بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء. جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی اس کے اوپر کو کہتے ہیں کہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ریفرنس دیکھیں تو آیت نمبر جو ہم نے 58 پڑھی تھی پیچھے، اس میں تھا کہ جوائے فار بلیورز، کے جو مومن ہیں ان کے لیے خوشی. تو وہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو حوالہ دینا چاہوں گا آیت نمبر 58 کا. say with God's grace and with his mercy they share rejoice, this is far better than any wealth they can accumulate. So اگر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل فلو اس کی طرف جا رہا ہے آیت نمبر 62 کی طرف. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انٹرسٹنگلی یہ جو آیت نمبر ہے 59 اس میں ایک حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کے علاوہ بیشتر اگزامپلز ہیں کہ جن کو اگر ہم توڑیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہونے والی حیثیت سے نکل جائیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 59 ہے اس کو آپ پڑھیں. did you note how God sent down. میں صرف اس پارٹ پہ جاؤں گا کہ then they render some of them unlawful and some lawful. Say, did God give you permission to do this or do you fabricate lies and attribute them to God. So یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کچھ چیزوں کو حلال کہتے ہو، کچھ چیزوں کو حرام کہتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام کر سکتے ہو. تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل یہاں پہ کیوں دی ہے، ان باتوں کو بندہ غور کرے کہ یہ جا کے وہاں پہ لگتی ہے آیت نمبر 62 پہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا ہے سر آنکھوں پہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا و اطاعت کی، تو ہمیں یہ جتنی بھی جو قرآن کے ساتھ جو ہمیں اتنی جو پوری لائبریری ہے بک کی، جس کے اندر اتنی زیادہ تعلیمات اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، یہ سب کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ انسان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو
فالو کریں گے تو ہم قرآن کو ہم نے نیچے کر دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے آپ دوسری چیز کو فالو کریں گے تو آپ نے اس کو اوپر کر دیا ہے، تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء ہونے کی حیثیت سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی غور کرنے کی ہے۔ تو پھر ہم اگر واپس اب جاتے ہیں اسی آیت کے اوپر، آیت نمبر 62 کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے اتحادیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے جو فٹ نوٹ کے بارے میں تھوڑی سی میں ماشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ہمیں جب ہم ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو ہمیں شروع سے یہی کہا گیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ یہاں پہ بس کہتے تھے کہ جتنا آپ متقی پرہیزگار بنو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو یہ ٹیچنگ تھی ساری جو قرآن کے ساتھ جو تعلیمات ملی تھیں اس وقت، اس میں یہی لکھا جاتا تھا، اور یہ ہمیں لیکچر بھی یہی دیے جاتے تھے کہ جتنے آپ متقی پرہیزگار بنو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ اور ایسی حدیثیں لکھی جاتی پڑھی تھی، ہمیں بتاتے تھے کہ ان کو یہ مسئلے تھے۔ ایک چھوٹی سی حدیث کوٹ کروں گا کہ وہ کوئی صحابہ تھے، ان کو اتنی بھوک لگی تھی، انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، تو جاتے ہیں پرافٹ کے پاس تو وہاں دیکھتے ہیں انہوں نے اس سے بڑا پتھر باندھا ہوتا ہے، تو وہ شرمندہ سے منہ لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اتنی حدیثیں کوٹ کی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بندہ رک کے یہ سوچے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا تھوڑا سا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 23 جگہ پہ، ایک جگہ پہ بھی نہیں، 23 جگہ پہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کو اس دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے اس دنیا میں خوشی ہی خوشی ہے، ان کی جنت دنیا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو فٹ نوٹ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اچھے کاموں کا صلہ یا بدکاریوں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، ان کے اچھے صلوں کا بدلہ دنیا میں، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک طرح سے دوزخ یا جنت دنیا ہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ان کو ہم انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن کیونکہ مومنین کو بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ انہیں یہاں اسی دنیا میں اور ہمیشہ کے لیے کامل خوشی کی ضمانت دیتا ہے، ایک گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دنیا میں۔ تو جو ہمیں یہ دین ملا اس کے اندر کمپلیٹلی اپوزٹ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلیمات دی گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم کو دنیا میں مصیبتیں سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلو گے تو تمہاری خوشیاں یہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اس دنیا سے ہی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی جنت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بیچ میں اگر آپ ایک لائن کھینچ دیں، یہ جو ہمیں دنیا میں دیا ہے قرآن کے ساتھ، سپوز کر لیں جو پوری حدیث کی لائبریری ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صرف کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوشی ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو چیز چوز کرو گے وہی آپ کو ملے گا نا۔ آپ نے اگر یہ جو ہمیں دین پاس کیا گیا جس میں کہ آپ کو جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ پرابلم کا شکار رہیں گے، تو آپ نے اگر وہ چوز کیا ہے تو آپ کو وہی ملے گا۔ اگر آپ نے صرف قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ماننے والے دنیا میں ہمیشہ خوش ہیں، تو اگر آپ نے قرآن کو چوز کیا تو آپ کو وہی چیز ملے گی۔ آپ ایزیلی آپ جسٹیفائی کر لیں، اور آپ کسی بھی جگہ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہیں چلتے ہیں، ان میں سے آپ کو وقتی طور پہ تو کوئی خوش نظر آ جائے گا، لیکن یہ نہیں ملتا۔ ہر بندہ دنیا میں دیکھ لیں مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کہ ایون پرافٹ بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ میری امت، میرے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن جو بات کرتا ہے نا، تو انہوں نے یہاں پہ کیا ہے کہ ایک سسٹم ہے، آپ جب اللہ تعالیٰ کے دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں آپ سبمٹ کرتے ہو تو پھر اس کے بعد ایک ایڈمیشن ٹیسٹ آتا ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد پھر آپ انٹر ہوتے ہو گاڈ کی کنگڈم میں، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں۔ یہ ہے ایک سسٹم، اور وہ جو ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے وہ کسی بھی لمٹ میں ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اندر کتنا اس کی ول پاور ہے، کتنا وہ مضبوط ہے دین کے اوپر۔ اگر وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر تو وہ ہو سکتا ہے اس کا وہ ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے وہ چھوٹا ہو جائے، نہیں تو یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سمپل سسٹم۔ اس کے بارے میں یہاں پہ میں ایک آیت ہے جو انشاءاللہ مینشن کروں گا، جو کہ ہے آیت نمبر 29 کی آیت نمبر 2،
29 اس کی 2 اس کی ہیڈنگ کہتی ہے the test is mandatory. اس کا ہے کہ do the people think that they will be left to say we believe without being put to the test؟ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے. we have tested those before them، کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی امتحان میں سے گزارا ہے. for God must distinguish for those who are truthful and he must expose the liars. so یہ ہے پورا پروسیس کہ اللہ تعالیٰ فار گاڈ مسٹ، کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو امتحان سے گزار کے دونوں کو سیپریٹ کرتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے واقعی رستے پہ چلنے والا ہے یا کون جو ہے جھوٹ بول گئے. ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ایمان لائے ہم لیکن اندر سے ایمان نہیں لائے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں. اور ہم نے ماشاءاللہ قرآن کی جب اسٹڈی بھی چلتی آ رہی ہے، اس میں ہم نے سورہ 9 میں جو ایک تھا کہ پوری سورہ 9 ایک طرح سے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ایک آیت کے بعد ایک آیت کا فلو دیکھیں پوری سورہ 9 کا، ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ ہے سسٹم. تو ہوتا یہ کہ لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ٹیسٹ پہ سے گزاریں گے، انہوں نے اس پارٹ کو لے کے پوری لائف کے اوپر پیسٹ کر دیا کہ آپ کی پوری زندگی آپ امتحان میں سے گزرو گے. یہ زندگی کو کہتے ہیں، زندگی امتحان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انسان موت تک ایک امتحان سے گزرتا رہے؟ وہ امتحان جو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، اس میں سے انسان گزر جاتا ہے. ایک بندے نے کوئی ڈگری پاس کر لی ہے تو اس کو بار بار ٹیسٹ میں سے گزارنے کا کوئی لاجک نہیں بنتا. اس کو جب ڈگری مل گیا وہ آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہے. تو سملرلی قرآن بھی اسی طرح بات کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو لے کے پوری لائف کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے. اور وہ جو 23 پلیسز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ماننے والوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ فرما برداری میں بھی ایسے عناصر ملتے ہیں جنہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ساری عمر ہم امتحان میں سے گزریں گے. اور سیڈلی یہ بات بھی مجھے مینشن کرنی پڑی ہے کہ یہ چیز تو ہر جگہ ہوتی ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے کہ وہ پھر اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ ابراہیم جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں. تو وہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ ابراہیم جیسا انسان بیمار ہو سکتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کامل مومن جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں ان کو ذرا سا بھی خوف نہیں ہوگا. ٹو دا پوائنٹ کہ میسنجر آف دا کاوننٹ کہتے ہیں کہ ریڈ مائی لپس، کہ میرے ہونٹوں کو پڑھو، کہ یہ ہو کے رہے گا کہ ایون یو ول ناٹ ایون سفر، کہ سر درد سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا. یہ ہے وہ سسٹم. ہم اس کو اپوز کریں گے تو ہم واقعی اس گڈھے میں گریں گے. ہمیں اس کو ماننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کون سا ورڈ یوز کیا؟ اس سے زیادہ میں اس بات کو اسٹریس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت سیڈ ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی، یہ بہت ہی بڑی بات ہو جاتی ہے. ہم میں بھی اس لیول پہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسان مشقت میں یا ٹیسٹ میں، لیکن اگر ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہم نے انکار کر دیا. ایون ہمارے پاس میسنجر آف دا کاوننٹ جب اتنی بات کلیئرلی کہہ دیے کہ ریڈ مائی لپس، کہ نو پرابلم وٹس ایور، تو یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والی بات ہے. اگر ہم نے یا تو اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا، ایکسیپٹ کیا، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں جہاں پہ ہمیں ان مشکلات کا شکار نہ کرنا پڑے. تو ٹریڈیشنل مسلم سے میرا یہی سوال ہے کہ اگر آپ نے وہ لائبریری کو پک کیا تو پھر اس کے اندر تو ٹیچنگ وہی ہے کہ آپ ساری عمر مشکلات کا شکار رہو گے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا خالص قرآن کے ذریعے میسج ایکسیپٹ کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری خوشیاں آج سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر وہ چیز پک کی ہے جس کے اندر ابھی حرام حلال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہم نے کتنی باتیں قرآن میں مینشن کی ہیں کہ وضو کے اندر ملاوٹ ہے، ماڈریٹ ٹون، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. آپ دیکھیں آپ نے جب وہ چیزیں اور پک کر لی ہیں تو آپ کو رزلٹ بھی اسی کے حساب سے ہی ملے گا نا. اگر آپ نے خالص قرآن اللہ کے سجدہ کر کے فرما برداری میں فل اطاعت میں اللہ تعالیٰ کو صرف پک کیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ کے سوا کوئی حکم نہیں مانیں، تو آپ کو رزلٹ بھی اسی سورس سے ملے گا. اور وہ سورس کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جنت آپ کی دنیا سے سٹارٹ ہوگی. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہماری دوزخ دنیا میں سٹارٹ ہوگی یا ہماری جنت دنیا میں سٹارٹ ہوگی.
تو یہ فری ول کا جو فیصلہ ہے یہ ہمیں کرنا ہے. اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی انسان کو ریسرچ کرنی چاہیے. یہاں پہ آ کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہ جو پچھلی پوری آیتیں چلی آ رہی ہیں اس کی ایک طرح سے پنچ لائن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ دیکھو یہ اس کا ہے رزلٹ. اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ بریگنگ والی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی لائف کا ایک 1 گھنٹے کی تقریباً ویڈیو ہے اس کے اندر کہ دا پروسیس آف ایڈمیشن ٹیسٹ, جو اس میں اندر میں نے بہت سارے اس میں حوالے دیے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, کیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, اور یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر آیت نمبر 63 ہے کہ دے آر دوز ہو بلیو اینڈ لیڈ اے رائچس لائف, یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک زندگی گزارتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کو وہ ملتا ہے اس کا ایمان لانا اور وہ نیک زندگی کیسے گزارنی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو جب ہم پورا قرآن آپ ٹھنڈے دماغ سے پڑھ کے دیکھیں گے, سوائے اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے. آپ سورہ 7 کی پہلی 3 آیتیں ہی صرف اٹھا کے دیکھ لیں, یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے یا ہم نے کتاب نازل کی ہے, جو آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اسی کو فالو کرو جو ہم نے تم پہ نازل کیا, اور نازل کیا کیا ہے, کتاب نازل کی ہے. اور اس میں ایون یہ بھی کہا ہے کہ ہم اور نہ اپنے کسی اولیاء ان کی اطاعت کرو, اور جو ہم جن اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور آخر میں وہ اینڈ میں آیت ایسے ہوتی ہے قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہیں جو اس بات پہ اس نصیحت پہ عمل کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہہ دیا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اکثریت سے بھی کوئی بڑا ورڈ یوز کریں وہ نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی, اتنے کلیئر کٹ ورسز کو. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں خوشی ملے گی؟ اور پھر جب ہمیں خوشی نہیں ملتی تو شیطان اس طرح ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, تو وہ اس طرح کی ایکسکیوزز بناتا ہے کہ یہ دیکھو ابراہیم کی مثال دیکھو, فلانا دیکھو, وہ دیکھو. ہم جو 23 پلیسز میں اللہ تعالیٰ نے سالڈ بلیک اینڈ وائٹ جو ورسز ہیں ان کو رد کر کے ہم اپنے کنجیکچر جو ہم نے اپنی اوپینین اوپر رکھ کے ہم نے وہ بہت سارے وہ سلسلہ بنا دیا اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ تو اس کے برعکس بات کرتے ہیں. آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایبسلیوٹلی سیم تھنگ. میں ارلیئر اسٹڈی کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی سیم کہہ رہی ہے, اس کی بھی. تو اس پہ سوال کون کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب آپ کو امام نے بولا ہے کہ آپ جتنے متقی پرہیزگار ہوگے اتنا ہی آپ کی مشکلات کا شکار ہوگے, تو آپ وہ آیت نکال کے کیوں نہیں سامنے رکھتے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کر کے دکھائیں. لیکن نہیں, وہ ہم نے وہ جو پچھلی قرآن اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ بغیر تحقیق سمجھے اور اس پہ ریسرچ کیے بغیر وہ قرآن کو ٹھکرا دیتے ہیں, اور اس کا اپوزٹ کیا تھا, بغیر تحقیق اور سمجھے اور پھر غور و فکر کیے دوسری چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, اس پہ سوال بھی نہیں اٹھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں. نیک زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کہا کہ یہ ایسے کرو, ہم ویسے ہی کریں گے, وہ ہو جاتی ہے نیک زندگی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اسائن کرنا ہوتا, اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو بھی پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں میں نہیں رہتے, کیونکہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا. جیسے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سارے فرشتے تھے کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, وہ بظاہر لگ رہا تھا کہ شرک ہے, لیکن اس سورس کا جو حکم تھا, جو اللہ کا حکم تھا, وہ ماننا وہ فرما برداری تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیں گے وہ سر آنکھوں پہ. پھر اس کے بعد 64 میں آتا ہے کہ فار دیم جوائے اینڈ ہیپینیس ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ان دا ہیئر آفٹر, دس از گاڈز انچینجبل لا, سچ از دا گریٹسٹ ٹرائمف. ان کے لیے اس دنیا میں بھی خوشی اور مسرت ہے, اور آخرت میں بھی یہ اللہ کا اٹل قانون ہے, یہی سب سے بڑی فتح ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو انگلش میں لکھا ہے دس از گاڈز انچینجبل لا, تھوڑا سا اس پہ بندہ بیٹھ کے ریسرچ کرے اس کا مطلب کیا ہے. دس از گاڈز انچینجبل لا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون اپنی پوزیشن سے ہٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو آگ کا قانون بنایا ہے, جو پانی کا قانون بنایا ہے, جو ہوا کا, جو ہر چیز کا, ایون جو فزیکل چیزیں ہیں ان کا, وہ یہ سارے جو ہم لاز پڑھتے ہیں فزکس کیمسٹری میں, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ لاز رکھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے.
یہی ان کے لیے عبادت ہے ایک طرح سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو قانون بنا دیے، جو گریوٹی کا قانون ہے، جو زمین ہمیں پول کرتی ہے، وہ اپنی پوزیشن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم جیسے انسانوں کے لیے بولیں انچینجبل لا کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. ہمارے لیے آنیسٹلی یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لمٹ تک جا کے بات کرنی پڑی ہے کہ دس از گاڈز انچینجبل، کہ تم یہ ہو کے رہے گا. وہ کس لا کی بات کر رہے ہیں؟ کہ خوشی کے بارے میں. ہم کیسے اس بات کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس بات کو سوچیں ذرا، کیسے اس بات کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم لڑ رہے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا یہ قانون ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا، تم خوشی میں پھنسو گے، مطلب میں اس کو نیگیٹو انداز بولوں کہ یہ تمہارے اوپر آسمان سے نازل ہوگی خوشی میں. تو جب ہم پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کے اپوزٹ فائٹ کریں گے، جسٹ امیجن دیٹ. دس از ویری سیڈ ریالٹی اس دنیا میں، جو بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو قرآن جو اتنی بشارت لے کے آیا، اس سے منہ موڑنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کے اپوزٹ ہو کے اس کے اندر سے نکتہ چینی کر کے، لوپ ہول نکال کے، اس میں سے کیڑے نکال کے، یہ کر کے وہ کر کے اس کے اپوزٹ بات کرنا. جب مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ دس از گاڈز انچینجبل لا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ کتنا اس کا اپوزٹ جا سکتے ہو؟ کہ رب العالمین نے وہاں لکھ دیا کہ دس از انچینجبل لا. اس کی اردو میں پڑھتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے لیے خوشی اور مسرت ہے. اس دنیا میں تھوڑا سوچے انسان، اس دنیا میں ان کے لیے خوشی اور مسرت ہے. ہمیں کیا دین ملا تھا؟ اس دنیا میں مشکلات کا شکار رہے گا انسان جو زیادہ متقی پرہیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں کمپلیٹ اپوزٹ. ہم نے چوز کرنا ہے کس کو چوز کرنا ہے. فری ول ہے، نو پرابلم. آپ وہ چوز کرو گے وہی ملے گا. اللہ تعالیٰ کو چوز کرو گے یہی ملے گا. اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہیپینس ہے. ہمیں کتنا بڑا ہم اپنا پورا فیوچر داؤ پہ لگا رہے ہیں. سوچیں، کیونکہ جب دنیا میں اگر انسان شرک کرے گا اور سورسز کو فالو کرے گا، اور تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں نہ تو دنیا میں اس کو خوشی ملے گی، نہ ہی آخرت میں. تو انسان ایون اپنی لائف پہ کیوں نہیں ریسرچ کرتا کہ میں کس طرح کی دنیا کی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا وہ قرآن، اگر میں قرآن کے اپوزٹ چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں پرابلمز ہی آئیں گی. تو میں اپنا دشمن کیوں بنوں؟ میں کیوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ میری فیملی ہے، یہ میرا یہ ہے، میں یہ چھٹ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، میں اپنا دشمن کیوں بنوں؟ میں اپنا فائدہ تو ایٹ لیسٹ ڈھونڈوں نا. اور ایٹ لیسٹ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ بغیر تحقیق سوچے سمجھے چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم نے قرآن پہ ریسرچ کی ہے؟ کیا یہ جو آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان پہ ہم نے کبھی ریسرچ کی کہ نہیں؟ کبھی سوال اٹھایا کہ نہیں ان کے اوپر؟ ہم تو عربی میں پڑھ کے ثواب کی نیت سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے ثواب کی نیت سے پڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی کی موت ہو جائے تو قرآن خوانی کر کے اس کو ثواب کی نیت سے سو جاتے ہیں. کوئی کسی بچے کی شادی ہو تو کہ سر کے اوپر قرآن رکھ کے کہ اس کو تھوڑا سا انسان غور کرے میں جا کدھر رہا ہوں. بہت ہی مطلب اپنی روح کو جھنجھوڑنے والا مقام ہے یہ. اللہ کا اٹل قانون ہے یہ، وہی دا انچینجبل لا. یہ قانون اٹل ہے، یہ ہو کے رہے گا. ہم نے اس کو اتنی بھی ویلیو نہیں دی کہ رحمان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مان لو، یہ میرا ایسا قانون ہے کہ ایک کوئی ملک ہے، کوئی سٹی ہے جو قانون لاگو کیے ہیں، اور وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں یہ قانون ہے ہمارا. بھائی لوگ قانون توڑ رہے ہیں اور وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ قانون ہو کے رہے گا. اس طرح کی ہمیں رحمان کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ ان کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے اپنے قرآن کے اندر کہ یہ میرا اٹل قانون ہے. پھر بھی انسان اتنا زیادہ کفر میں، اتنا زیادہ اس کو اس بات کو کیسے ریجیکٹ کرے گا قیامت کے دن؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی آیت ہی بہت ہوگی، یہ 3-4 آیتیں ہم جو آج 5 پڑھیں گے یہی بہت ہوں گی اس دن کے اندر جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن لے کے آؤ، کھولو سورہ نمبر 10 پہ جاؤ، آیت نمبر 62 کھولو، کیا لکھا ہے؟ تم نے پڑھا تھا کیا؟ میں نے لکھ دیا تھا میری اپنی کتاب میں. جیسے زبور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر 21 کے اینڈ میں کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہمارے ماننے والے فاتح رہیں گے. تو میں نے تمہاری کتاب جو میں نے تمہاری طرف بھیجی تھی اس کے اندر میں نے لکھ دیا. تمہیں اتنا ٹائم ملا کہ اس کو پڑھ لیتے یا اس پہ غور و فکر کرتے؟ یہ بہت ہی ایموشنل باتیں
یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ یہی سب سے بڑی فاتح ہے. پھر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ بی سیڈنڈ بائی دیئر اٹرنسز، آل پاور بلانگس ٹو گاڈ، ہی از دا ہیئر دا اومنیشنٹ. ان کی باتوں کا سے غمگین نہ ہو، تمام طاقت اللہ کی ملکیت ہے، وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو آبویسلی وہاں پہ جب وہ پرافٹ کو جب وہ میسنجر کرتے تھے، اور جو فرما برداری میں لوگ چلتے ہیں اور جب قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں نیگیٹو. منہ میں آج کل تو لوگ کامنٹس میں لکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو. ظاہر سی بات ہے. اور ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر جب انسان کا وہ انڈرسٹینڈنگ وہ بڑھ جاتی ہے نا، وہ پوری پکچر کو پورا پیچھے سے ہو کے دیکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اب وہ پوری پکچر کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی برتھ یہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ یہاں پہ ہو جائے گی. یہ جو میں اسکرین پہ آپ بعد میں واچ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ انکار بندہ کر رہا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہ انڈرسٹینڈنگ دی ہے جو فرما برداری میں ہے، وہ جب دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو نیگیٹو ورڈ یوز کر رہے ہیں، تو غمگین سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں. وہ پھر انسان کو اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان ہر چیز کو انالائز کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ کس مصیبتوں میں پھنسے ہیں، میں ان کے اوپر غمگین کہ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، ایکچولی ان کی حالت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ تم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو. جیسے آپ کوئی طالب علم ہے اور وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے، آپ اس کو بول رہے ہو کہ بھائی تم پڑھ لو، پھر تمہارے لیے فائدہ ہوگا، جو کہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فیملیز میں، دوستوں میں. تو اس پہ بندے کو ترس ہی آتا ہے. تو بندہ جب پوری پکچر دیکھتا ہے نا کہ دنیا تو عارضی ہے اور ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئیں، اور یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس طرح ٹھکرا رہے ہیں، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو ان پہ تو افسوس ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام طاقت کی آف کورس اللہ تعالیٰ، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. جو بھی دنیا میں انسان بات کرتا ہے، بھلے منہ سے کرے بھلے اپنے ایکشن سے کرے. ایکچولی ایکشن تو بہت، جو ہمارے عمل جو ہیں وہ تو بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ نالج از پاور، تو علم جو ہے اس میں وہ طاقت ہے. تو آج کل ہی میں نے سنا کہ اس نے بندے نے وضاحت کی کہ نالج از ناٹ پاور، علم میں طاقت نہیں ہے. نالج از پاور وین اپلائیڈ، کہ نالج میں جب ہی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے اس پہ عمل کیا. تو ظاہر سی بات ہے، ہم اگر قرآن انسان پڑھتا بھی اس کو اگر اپلائی نہیں کرے گا تو اس میں اس کا کیا فائدہ فرسٹ آف آل. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف نیگیٹو بات کرتا ہے یا اپنے عمل سے شو کرتا ہے، عمل سے آپ کیسے شو کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے، آپ نے سنی سنائی باتوں سے اس کو چینج کر کے کر دیا، وہ تو اور ورس ہوگی بات. ایک نے تو منہ سے منع کر دیا، ایک نے عمل سے شو کیا، تو وہ عمل والا تو اور زیادہ، جیسے عمل اللہ کے حکم کو مان کے عمل کرنا وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو انکار کر کے اس پہ انکاری والا کام کرنا پھر وہ اور برا ہو جاتا ہے. اب تھوڑا تھوڑا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں ہے. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن. پھر آیت 67 ہے، absolutely to God belongs everyone in the heavens and everyone on earth. Those who set up idols beside God are really following nothing. They only think that they are following something. They only guess. یقیناً جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین پر ہے سب اللہ ہی کا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ حقیقت میں کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں، وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں. کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ابھی اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے اس کا بتا رہے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی یہ وہ دس از انچینجیبل لا. تو پھر جب انسان ان چیزوں سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی، کہ دنیا اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو قانون کس کا ہونا چاہیے؟ سارا بندہ تھوڑی غور کرے. جو اون کرتا ہے، جس نے انیشیٹ کیا ہے، جس کا انیشیٹ کا مطلب کہ کسی چیز کو جو نہیں تھی اس کو کہ یہ بھی ہو سکتی ہے. کہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر، سم تھنگ پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ ایک وقت تھا کہ انسان
کا حوالہ دینا بھی، کیونکہ انسان تھا ہی نہیں آدم سے پہلے، کہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ بنایا، پھر کریٹ کیا، پھر ریپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو قانون کس کا ہونا چاہیے؟ وہ جنہوں نے سارا کچھ پیدا کیا. ہم اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز، اور اتنا آج کل کے دور میں تو انسان کے پاس سائنس سے اتنا نالج ہے کہ چونکا دینے والی چیزیں ہیں کہ ہماری اون گیلیکسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے اگر ٹریول کرو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 1,00,000 سال لگتے ہیں، 1,00,000 سال. اور اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7.5 چکر لگا لیتی ہے. اتنی فاسٹ چیز جب وہ ٹریول کر رہی ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100,000 ایئرز، 1,00,000 سال لگتے ہیں اتنی اسپیڈ میں بھی. تو یہ تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اتنی زیادہ کہ انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. پوری یونیورس میں گھسو تو وہ تو پتہ نہیں کتنے 2 ٹریلین کے قریب گیلیکسیز اور یہ تو صرف انر یونیورس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ رب العالمین کہ قیامت کے دن ایک ہاتھ میں ان کی 7 کائنات ہوں گی، 7 کائنات. ابھی ایک کائنات جو ہے وہ اس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس ایک کائنات کے اندر بھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہماری گیلیکسی ہے. وہ جو 7 کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، یہ ہیں رب العالمین. کہ 7 سمندر ٹائم 2 بھی بن جائے تو وہ ان کے الفاظ نہیں لکھ پائیں گے. آپ اندازہ لگاؤ انسان ذرا، اس چھوٹی سی یونیورس کے بھی اندر، ایک چھوٹی سی گیلیکسی کے اندر ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے جس میں سورج ہے، اس کے اندر بھی جو زمین ہے وہ اگر آپ صرف گیلیکسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی آپ پروف کر سکتے ہیں اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اتنی چھوٹی ہے زمین. اس چھوٹی سی زمین کے اوپر اتنے لوگ رہتے ہیں. ان میں سے آپ نے ایک بندے کو چنا یا کسی کو بھی آپ نے آئیڈل شپ کے لیے بنایا. تھوڑا سا کمپیریزن، ایک خدا جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، آپ نے ایک چھوٹی سی گیلیکسی کے ذرے کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی چیز کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. انسلٹ از اے بہت چھوٹا ورڈ رہ جاتا ہے کسی کی انسلٹ. یہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. انسلٹ از بہت ہی چھوٹا ورڈ رہ جاتا ہے رب العالمین کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اسی لیے تو لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا کہ آئیڈل ورشپ از اے گروس انجسٹس، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ناانصافی کا مقام ہے. اتنا بڑا ناانصافی کا مقام، وہ ہستی اتنی اونچی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے گناہ بے شک معاف کر دوں، لیکن ایک شرک ایسا ہے اگر موت کی حالت میں، انسان کی شرک کی حالت میں موت واقع ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ یوز کیے کہ میں نے اس کے لیے جنت حرام کر دی. تو حرام کا ورڈ یوز کیا ہے. جسٹ امیجن دا لیول آف، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انسان کے لیے وہ ڈیفینیٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حرام کر دی ہے جنت. اتنی بڑی سیریس میٹر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ وہ جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں کہ وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے. وہ جس سورس کو فالو انسان کر رہا ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ ایک فرضی ایک رستہ بنایا ہے. جو شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں اللہ رستے سے ہٹانے کے لیے ایک فرضی رستہ اختیار کر دیا جو کہ ہے ہی نہیں، اس کے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے. اور اس کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف کہہ دیا کہ جس کو فالو کریں وہ ہے نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی پیروی کریں. وہ خود انسان اپنے اندر سوچتا ہے. اور یہ بھی بڑی سوچنے کا مقام ہے کہ جب انسان ایک اپنے ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کر کے ایک رستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے کہ ہم نے اس کے رستے کے لیے اس کو ایڈورن کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اس نے یہ چنا ہے. جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے پھر اس کو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اس میں گھستا ہی چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر صاف کہتے ہیں کہ وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں، صرف اندازہ ہے. کوئی اس میں نہ کچھ سالڈ کانکریٹ، نہ کوئی رزلٹ ہے، نہ اس کے مطلب کوئی ان کو خوشی ملتی ہے اس میں، نہ کوئی بیک اپ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. صرف ایک وہم کے اندر ایک اندازے کے انسان سے چل رہا ہے، سنی. تبھی تو انسان افسوس سے خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، ہم دعائیں مانگ کے تھک جاتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری اس سے بھی قریب ہوں، جو ہماری آرٹری ہے نیک کے اندر، اس سے بھی سے قریب ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو آیت سورہ 2 میں کہ when people ask me I am near
تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے حکم بھی تکمیل کریں. وہ ہم پیرافریزنگ کرو. جب ہم تکمیل نہیں کرتے تبھی تو ہم دوسروں سے منتیں کرتے ہیں. بھی آپ خانہ کعبہ جا رہے ہمارے لیے دعا کرنا. بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. آپ کو وہاں خانہ کعبہ جا کے دعا مانگنے کی مطلب آپ کسی وقت بیٹھے اٹھے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کی, اگر آپ کے اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہو تو آپ کے اوپر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے انسان. تھوڑے دیر سوچو اتنی مشقت کیوں ہے. پھر 67 میں ہی از دا ون ہو رینڈرز دا نائٹ فار یور ریسٹ اینڈ رینڈرز دا ڈے لائٹ. دیز آر پروفس فار دا پیپل ہو کین ہیئر. وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا اور دن کو روشن کیا. اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہی ہے وہ جو عظیم طاقت ہے. ہم دنیا کا سائیکل بنایا ہے, ابھی گیلیکسیز کی بات کر رہے تھے, اور یہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کن فیکون. اچھا سیڈ بات یہ کہ میں خیال سورہ حج کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو ذرا سا بھی شک ہے, اس کی رفلی پیرافریزنگ ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کر سکتے, تو چاہیے کہ سب چیزوں سے اس کا جس پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو چھوڑ کے خالص اللہ کی رسی تھام لے. پھر وہ دیکھے گا کہ یہ اس کے اندر جو اس کو شک تھا وہ شک کیسے نہیں نکلتا اس کا. کہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج دیا ہے انسان کو کہ تم واحد اللہ کی رسی تھام کے دیکھو. اس کو بھی ہم نے جو ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن میں اس کا اپوزٹ کر دیا کہ جس کو اگر وہ نہیں یقین کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کریں گے تو چاہیے کہ رسی آسمان سے باندھے اور اپنے گلے سے باندھے. مطلب خودکشی کی بات ہو رہی ہے. آئی مین جسٹ امیجن یہ کس طرح اس کا وہ سالو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعوذ باللہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کر لو تم. پھر اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم میرے اوپر پورا ڈپینڈ ہوگا, پھر دیکھو تمہارا دل سے وہ جو تمہارے اندر شک ہے وہ کیسے نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دن اور رات کا جو اتنا عظیم شان جو سلسلہ ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ جس سپیڈ سے وہ چلتی ہے, اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ سورج کی دوسری طرف زمین چلی جاتی ہے تو آسمان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. حالانکہ جو جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے, اگر یہ سورج ہے اور ہماری جو زمین ہے, تو جب یہ اس کی جو جس سائڈ پہ اندھیرا ہوتا ہے, روشنی تو اس کے ہے چاروں طرف سے گزر رہی ہے سورج کی, جو زمین ایسے عزیز زمین ہے اور سورج اس طرف ہے, تو اس روشنی ہم اس کی جب رات کی طرف ہوتے ہیں تو سائڈ سے روشنی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آتی جب تک وہ چاند سے ریفلیکٹ ہو کے نہیں آیا یا اس رات چاند نہیں ہے, چاند بھی دن کی سائڈ پہ ہے, تو گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے کہ انسان جو ہے رات میں آرام سے سکون سے سو سکے, اور دن میں اٹھ کے اس میں بھی رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز آرام سے بنائی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات کو میڈیٹیٹ کیا کرو. رات کی میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کے لیے بنائی, سونے کے لیے بنائی, لیکن اپنا سکون چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو جب آپ یاد کرتے ہو تو پھر وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا اس میں کریڈٹ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے لیے ورڈ جو یوز کیے وہ مقام محمود, جو عربی میں ورڈ ہے, آنریبل پلیس, آنریبل اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, جو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اگر ہم اللہ کے پیغام کو سنیں گے تو ہمارا وہ جو سننے والا کان ہے جو دل کے اندر ہے, وہ پھر ان چیزوں کو دیکھے گا, وہ ان چیزوں کو انالائز کرے گا. وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے گا, دن رات آسمان کو دیکھے گا, کسی اڑتی ہوئی خوبصورت تتلی کو دیکھے گا, اس کے رنگوں کو دیکھے گا, پھر ایک اور تتلی آئے گی جس کے رنگ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے, پھر وہ آل آف سڈن پرندوں کی آوازیں آئیں گی, وہ کسی باغ میں بیٹھا ہوگا, وہ پھولوں کو دیکھے, ہر چیز کو دیکھ کے اس کے دل میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ ان وچ گاڈز مارول کین یو ڈینائی, کہ اللہ تعالیٰ کس چیزوں سے تم, اللہ تعالیٰ کے جو مارولز ہوتے ہیں کس چیز سے آپ انکار کرتے ہو. بیوٹیفلی ڈیزائن, کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ڈیزائن کیا ہے. اور 67 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں, اور خدا را جا کے ان کو اسٹڈی کریں, سوال پیدا کریں, سوچیں, غور کریں, کیونکہ وقت بہت محدود ہے. May God forgive me کہ مجھ سے مسٹیکس ہو گئی ہوں. Praise be to God. MashaAllah. Thank you, brother. Praise God. MashaAllah. Praise God. Alhamdulillah. MashaAllah. Thank you, brother. It was very nice. Praise God. MashaAllah, brother. Amazing. Praise God. Thank you, God.
کچھ چیزیں میں نے وہ جو میرا نوٹ پیڈ ہے اس کے اندر میں نے سیکھی ہے، جب میں اپلوڈ کروں گا دین یو کین سی جو ہائی لائٹ وغیرہ جو بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں کوئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ شیورلی کہتے ہیں، اور کہیں پہ جب ایبسولوٹلی کہتے ہیں تو لاک لگ جاتا ہے وہاں پہ اتنا بڑا نا، کہ بیسیکلی تو دونوں کی ایک ہی حقیقت ہے، مگر ہمارے ایسے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انسانوں کو ڈبل ایشورٹی دے رہے ہوں کہ ایبسولوٹلی بیسیکلی دیکھیں قرآن ہے، ان پہ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں سمجھ بھی انہیں آئے گا، تو جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی تھرو آؤٹ زندگی میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جگہ جگہ ان کو ایشورنس چھوٹی موٹی چاہیے ہوتی ہے کہ مثلاً کوئی سچویشن آ جائے تو سم ٹائمز انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے۔ میں بس اپنی بات کر رہی ہوں، اور وہاں پہ اگر آپ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایبسولوٹلی، کیونکہ دیکھیں فیئر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، جیسے کہ فیئر سے بھی ٹیسٹ ہوئیں گے آپ کے، اور مال و دولت سے بھی اور بچوں سے بھی، ہر قسم کے سکنس سے، لائف سے، ڈفرینٹ قسم کے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹیسٹ ہیں، یہ سارے اس زندگی میں ہر کسی کو آتے ہیں میرے خیال میں، اور کوئی لوگوں کو شاید پتہ ہی نہ لگتا ہو کہ وہ ایمان کے اس لیول پہ ہوں کہ انہیں پتہ بھی نہ لگا کہ ان کا ٹیسٹ ہوا بھی اور وہ پاس بھی کر گئے، کیونکہ پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور کوئی لوگ ٹیسٹ کے دوران ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں ٹیسٹ آیا اور میری رسپانس کیا ہے، اور ان کو موقع ملتا ہے اگر وہ صحیح طرح نہیں بیہیو کر رہے۔ تو میں آج ہی اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی، مزے کی بات ہے، ایبسولوٹلی کے بارے میں، کہ یہ ڈبل ایشورنس ہے انسانوں کے لیے جو بلیو کرتے ہیں کہ شک ہی نہ کرو، اس میں شک ہی نہ کرو، یہ قانون ہے میرا۔ تو انسان کے دل کو اتنی بڑی میں کس چیز سے ڈر رہا ہوں؟ کیا پیسہ کم ہو جائے گا، یا مجھے تکلیف آ جائے گی اگر میں ڈفرینٹ سینیریوز آپ کے دماغ میں چلتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، صرف یہی اللہ تعالیٰ کی بار بار ہمیں ایشورنسز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، پھر کیسا ڈر، کس چیز کا خوف؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں they have nothing to fear، کس چیز کا فیئر جب کنٹرول ہی اللہ تعالیٰ کا ہے ہر ذرے پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی مسٹرڈ سیڈ، اور چاہے وہ زمین کی مٹی کے نیچے بھی ہو، ان کو معلوم ہے وہ کدھر ہے۔ تو یہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، ان کو ہمیں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا پرومس ایبسولوٹلی از دا ٹروتھ، اور اٹ از، اللہ تعالیٰ اس کو ہائر لیول پہ لے گئے ہیں یقین دہانے کے لیے کہ یہ قانون ہے، ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا، جو فزکس کے قانون ہیں، جو کیمسٹری کے قانون ہیں، جس قانون کے تحت سورج بنا ہوا ہے یا زمین گھومتی ہے اور اس کے ارد گرد، اور وہ جو ایکسل ہے، اور کیا کیا کس ڈیٹیل میں انسان جائے، سب بے شمار قانون، ان گنت قانون ہیں اللہ کے جو تو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان میں دیکھو اور زمین میں تمہیں میرے پروف ملیں گے، یہ پروفس ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہم بعض دفعہ انسان غفلت میں کسی چیز سے خوف کھا جاتا ہے، بالکل وہ خوف کا ایلیمنٹ بھی اسی لیے ہے کہ دیکھیں آپ خوف کھاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ٹیسٹ تو مینڈیٹوری ہے۔ ماشاءاللہ، بس ایسے ہی ریفلیکشن کرنا تھا اپنا۔ پریز گاڈ۔ نہیں ماشاء اللہ، یہ آپ نے کہا کہ وہ ایبسولوٹلی اللہ تعالیٰ سے ہمیں یقین بار بار تھرو آؤٹ دا قرآن دلاتے ہیں، تو یہ کہ آپ کا جیسے کوئی بہت بڑا کوئی
آپ کی کسی دوستی کسی ملٹری کے بڑے ٹاپ لیڈر سے، آپ کا بھائی ہو سپوز ملٹری میں، آپ کو بولے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ ایک بندے کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو بندہ کھڑا ہے۔ یہاں پہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایبسلیوٹلی تمہیں تو پریشان نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آپ اس کا ایسنس دیکھیں، جس انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن سیڈلی وہ لوگ اس پہ، اچھا وہ آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں نا کہ سکنس اور وہ تو یہ جو سمپل جو فارمولا وہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے فرما برداری سے آتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی صرف آپ کی اطاعت کروں گا، تو ایک سٹیپ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انسان بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے، تو پھر ایون گاڈس کنگڈم انسان جو ہے وہ چھوٹی موٹی مسٹیکس انسان سے ہوتی ہیں، تو وہ ایک اس کو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی، جیسے آپ کو کہیں انگلی پہ چھوٹا سا کچھ کاٹتے ہوئے کٹ لگ گیا یا کچھ ایسا ہو گیا، یہ انسان کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تم سے ہو سکتا ہے تم نے کھانا بنانے کے لیے ہاتھ تم پہ کٹ گیا، تو کھانے سے ریلیٹ ہو سکتا ہے تم نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو کام کرنے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے، کوئی اس طرح کی انسان مسٹیکس کرتا رہتا ہے، تو وہ ایک انسان کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے وہ ایک سسٹم ہے کہ انسان ریفلیکٹ کرتا رہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ میری غلطی سے ہوا ہے، کہ مطلب انسان آنیسٹلی یہ باقاعدہ پورا اس سسٹم کو اینالائز کرے گا، جب وہ سبمٹ کرے گا تو وہ دیکھے گا ایک اس کی لائف کے اندر ایک ٹائم آئے گا کہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ ایک طرح سے آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہو، جسٹ سیئنگ آن دا سائڈ نو، کہ بھئی اگر فرما برداری میں آنا تو بی ریڈی کہ یہ تم پہ آزمائش آئے گی بہت بڑی، اس سے پہلے کہ تم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں داخل ہو۔ اور پھر ماشاء اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ایسے سائن دکھاتے ہیں کہ وہ پھر ہر چیز، ابھی ماشاء اللہ پچھلے 3-4 ہفتے پہلے ایک سچویشن ایسی ہی کچھ کریٹ ہوئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ سچویشن ہے اس کو بہت ہی رائچس طریقے سے میرے لیے سالو کر دیں، تو میں نے دن رات دعا کی اور پھر میں نے اس پہ ریفلیکٹ کیا، اینڈ گاڈ شوز یو سائنس، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے رائچس بنا کے میرے لیے سالو کر دیا۔ ایبسولوٹلی گاڈ شوز یو سائنس، ہم سب ایبسولوٹلی سائنس تو فوراً نظر آتے ہیں۔ اور نظر ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ جب ٹریڈیشنل اسلام میں جب دعائیں مانگتے ہو ایک بس دماغ میں تھا کہ کوئی ہے چلا رہا ہے بس، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو سالڈلی آپ کو دکھاتے ہیں رائٹ ان فرنٹ آف یو کہ کیسے چیز ہو رہی ہے، آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اور سامنے وہ چیز حاضر ہوتی ہے، یہ ہے وہ سسٹم۔ اور وہ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے، اب جیسے میں نے اب یہ ایگزامپل شیئر کی، تو یہ آپ کا یقین اور بڑھاتا رہتا ہے کہ کوئی ہے، جب میں نے مانگا تو میرے سامنے ظاہر ہوا، کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا مانگو، ابھی کسی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ ہستی ہماری شہرک سے بھی اس قریب ہے ہمارے، تو اور وہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں تمہاری بات، تو انہیں بھی چاہیے کہ میری حکم پہ چلیں۔ بالکل ہم نے عمل تو کرنا نہیں ہے نا، ہم دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے بالکل پاس ہے، ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، جیسے میسنجر کہتے ہیں نا کہ وہ پنچز تو آتی رہتی ہیں، پرماننٹ آپ کا ڈیمیج نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ Absolutely. کوئی پرماننٹ لاس ریورسیبل، ہاں، وہ جیسا کہ نا 3 قسم کے ڈیزاسٹرز یا پتہ یس، نہیں 4 قسم کے، تو وہ ہاں، ڈیزاسٹرز تو آتے رہیں گے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ہماری ویکنیس ابھی ہے، یا اس انسان وجہ تو سے یو گو تھرو دیٹ سو یو کین کم آؤٹ اسٹرانگر دین بفور، یہ بھی بلیسنگ ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشنل ڈیزاسٹرز بھی ہیں، تو وہ اس کے بغیر تو انسان سالڈ تو ہو نہیں سکتا نا، کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ ایز لانگ ایز یو کنٹینیو لرننگ ریپینٹ اور اینڈ آسک فار forgiveness اینڈ چینج یور سیلف، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے تو دروازے ہر وقت کھلے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایک ہی دم سے ویسے پرفیکٹ ہو گئے 100% ہو گئے۔ آم، ہمیں جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئیں while they were serving as the prophets of gods or messengers، اور ان کے لیے بھی پھر کیسے ڈیزاسٹر جیسا کہ جونا کو آ گیا، تو اس طرح کے ڈیزاسٹر جو ہیں جو ایجوکیشنل تھا ان کے لیے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میرے پاس کون سی پاور ہے میرا کام تو میسج دینا ہے، تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مثال قرآن میں دی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ نبی ایک طرف ہے، وہ انسان بھی ہے، اس کا بطور انسان کے بھی ٹیسٹ ہوگا، اور ایک نبی ہے
ظاہر ہے وہ نبی والے کام میں انسان اس کا دا ہیومن جونا جو ہے اس پہ غالب آ گیا یا شیطان کے بہلاوے میں آ گیا آف کورس. تو سبحان اللہ. And then God gave him a chance to repent. تو توبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ توبہ. ہاں تو جب پنچ آتی ہے کوئی اتنی ہی بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اگر چھوٹی پنچ ہے چھوٹی غلطی. دس از ہاؤ آئی سی تھنگس. لیکن ہر کسی کا اپنا طریقہ ریفلیکٹ کرنے کا. ماشاء اللہ. یہ بھی آپ بات کرتے ہیں. نہیں گو اہیڈ. اٹس اوکے. خیال آئے نا ابھی بات کرتے ہیں. ایکچولی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پنچز بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کیونکہ اگر یہ نہ آئے تو ہم ایک تو نیگیٹو کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر ہمیں ہاں پتہ چلے گا ہم پٹری سے اتر جائیں گے. بالکل. رحمت ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا اس کا پازیٹیو آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کے اوپر ایسی جب کوئی چھوٹی موٹی پنچز آتی ہیں تو وہ پھر اس کو ایکچولی اس کے ایمان کو اور اسٹرانگ کرتا ہے, وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. گاڈ لوز دی ریپینٹرز. اور اپنے آپ کو ایگزیکٹلی. ایک طرح سے یہ ایک پازیٹیو سسٹم, وہ کہتے ہیں اپنا پازیٹیو فیڈ بیک یا نیگیٹو فیڈ بیک کا سسٹم ہے. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے بہت زیادہ. ایبسولوٹلی. اب دیکھیں نا اور لیول بھی تو ہے سول کی گروتھ کے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لیول 1 میں ہیں تو اس لیول کا آپ کو امتحان آئے گا. یس God wants us to go higher and higher. رائٹ. اگر یہ نہیں کہ جو چھوٹی موٹی کمزوریاں اگر رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں اچھا بس یہی کافی ہے نا. نہیں, God continues as long as we are learning. This is how I see. As long as we are learning اور stubborn نہیں ہوتے اور اپنی غلطی کو نہیں مانتے, ہماری ہائر سے ہائر کلاس اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتے جائیں گے. Until we say okay I refuse to learn anymore. اور وہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم چلنے دیں تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ. ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. نہیں, پرفیکٹ تو ورڈ امپاسبل ہے, کوئی نہیں. پیغمبروں سے بھی آپ سے کہا غلطیاں ہوتی رہی ہیں, تو پرفیکٹ کا تو ٹارگیٹ بھی نہیں ہم کر سکتے, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کا وہ ہے, وہ تو کامل ہے کہ اگر کوئی بھی انسان تو ویسی غلطی میں ہم لوگ بلکڑ ہیں, بھول جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا انشاءاللہ کہنے بھول گیا, پھر بعد میں یاد آیا پھر انشاءاللہ بولا. اس طرح کی اور کئی جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں چھوٹی, جو ادھر یہ کرنا وہ کرنا. لیکن ایک وہ بات ہے کہ اگر کوئی پرفیکٹ دین پہ چلے گا, جو کہ انسان کے لیے تو نہیں, اور نہ ہی ہم اس کی امید کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر پھر وہ پرفیکٹ کچھ بھی نہیں اس کو ہوگا, نہ اس کو صحیح ذرا بات. نا. تو وہ ایون اگر آپ نے ٹیسٹ پاس بھی کر لیا, اب گاڈ کنگڈم میں انٹر بھی ہوگا, تو پھر بھی یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے, اور یہ ایکچولی ہماری بھلائی کے لیے ماشاء اللہ سے. جی جی جسے ایجوکیشنل وہ ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بس مجھ کچھ فرما بدار میں کچھ ایسے لوگ مجھے ملے جنہوں نے اس بات سے انکار کر دیا. تو پھر وہ انکار کرنا وہ بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کر رہا ہو. یہ کہہ دو یہ کامل بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بولا انچینجبل لا, اللہ تعالیٰ نے بولا ایبسولوٹلی میں میرے اندر کوتاہی, اپنی کوتاہی نہیں ایکسیپٹ کرنی, کہنا کہ یہ آیتیں غلط ہو سکتی ہیں. سیریس میٹر یہاں پہ یہ میرے کو ذرا کریکٹ کرنا تھا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نہیں ایبسولوٹلی آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ 100%. کہ اللہ تعالیٰ کا لا تو انچینجبل ہے. ہم سے غلطیاں ہو جائیں اور بات. وہ میرا بہت ہی لمبا میں نے سرمن بھی دیا تھا, تو اس پہ لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا, اینڈ لٹرلی ٹرائی ٹو. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے مجھے اس کے بیس پہ میں نے آ کے ماشاء اللہ وہ میں نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی, مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں شیئر نہیں کرنا چاہتا میں نے, لیکن اس میں بار بار یہ بولا دیر از نو بریکنگ, اٹس اونلی فار ایجوکیشنل پرپز. اور میں نے تعالیٰ سچے دل سے دعا کی تھی, یا اللہ اگر یہ میرا شیئر کرنا اگر اس میں کوئی نیگیٹو پارٹ ہو تو مجھے کوئی اسٹرانگ سائن دکھا دینا, آئی ول ناٹ ڈو اٹ. تو مجھے آنیسٹلی پازیٹیو سائنس ہی ملے. جس رات میں ڈرائیو کر رہا تھا and I see like two وہ نہیں تھا جو سولر ایکلپس ہوتے ہیں, میرے سامنے سے 2 گزرتے ہوئے گئے. تو I took that as a positive sign. تو کوئی نیگیٹو نہیں ملا. That's why I shared my personal life experience in that matter. So کہ یہ برحق بات ہے, یہ ہو کے رہے گی ماشاء اللہ.